یہ جانتے ہیں روشنی کا سفر۔ یہ وہ مشکل لمحے ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ وقت کے تھپیڑوں، غربت کی دھول اور امید کے بجھتے چراغوں کے بیچ ایک عورت رہتی تھی جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتی تھی۔ گاؤں کے ایک خاموش کونے میں اس عورت نے اپنی زندگی کے ہر دن کو قربانی میں ڈھالا تھا۔ اس کے ساتھ 3 ننھی بھانجیاں رہتی تھیں، ہنا، آئینہ اور رینا۔ رینا ان سب میں بڑی تھی، مگر قسمت نے اس کے حصے میں ایک نفسیاتی بیماری لکھ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سوال تیرتا رہتا تھا جو کبھی پورا نہ ہوتا تھا۔ ہنا اور آئینہ اسکول جاتی تھیں، مگر فیس دینا ہر ماہ ایک نئی آزمائش بن جاتا۔ زندگی پہلے ہی مشکل تھی، اور پھر ایک دن ان بچیوں کی ماں یعنی روشنی کی بڑی بہن دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد روشنی نے اپنے کندھے پر 3 زندگیاں اٹھا لیں، اور وہ محض 26 سال کی تھی، لیکن ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ روشنی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گاؤں نہیں رہے گی، وہ اپنی بھانجیوں کو بہتر زندگی دینے کے لیے شہر جائے گی۔ شہر پہنچ کر اسے ایک نیا مگر سجا ہوا گھر ملا۔ گھر کی دیواریں وقت کی دھول سے اٹی ہوئی تھیں، لیکن دل میں امید کی روشنی باقی تھی۔ روشنی نے سوچا کہ شاید یہ نیا آغاز ہو، مگر حقیقت اتنی آسان نہ تھی۔ کھانے پینے کا انتظام مشکل تھا، پیسہ کم تھا اور پریشانی زیادہ تھی۔ ایک دن جب سب بھوکی تھیں، روشنی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں کچھ پیسے گاؤں سے بچا کر لائی تھی، یہی چند ہزار ہمارے کچھ دن نکال دیں گے۔ اور پھر اس نے اپنی تھوڑی سی رقم سے کھانے کا سامان خریدا۔ زندگی تھوڑی بہتر ہونے لگی، مگر ایک دن اسے احساس ہوا کہ گھر میں بہت سا کام باقی ہے اور کسی مرد کی مدد کے بغیر سب کرنا ممکن نہیں۔ اسے کسی سے قرض لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب اسے یاد آیا کہ شہر میں اس کے کچھ امیر رشتہ دار رہتے ہیں۔ وہ جھجک کے باوجود ان کے پاس گئی۔ وہ لوگ نیک نکلے، انہوں نے نہ صرف روشنی کی بات سنی بلکہ 50,000 روپے قرض بھی دے دیے۔ روشنی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی وہ رقم لوٹا دے گی۔ انہی پیسوں سے اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ وہ دکان اس کے خوابوں کی بنیاد بنی۔ کچھ دنوں بعد انہی رشتہ داروں کا فون آیا اور انہوں نے کہا، روشنی، ہم آپ سے یوٹیوب چینل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں۔ روشنی حیران تو ہوئی مگر راضی ہو گئی۔ وہ لوگ شام میں اس کے گھر آئے، چائے پی اور کہنے لگے، آپ بھی یوٹیوب چینل بنائیں، آپ کی کہانی لوگوں کے دلوں کو چھو جائے گی۔ روشنی سوچنے لگی۔ روشنی نے ان کا مشورہ قبول کیا۔ اگلے دن وہ ان کے دفتر گئی، یوٹیوب کے بارے میں سیکھا اور اپنی محنت سے نیا سفر شروع کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قدم اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوگا۔ 3 ہفتوں کی محنت کے بعد روشنی کا چینل مشہور ہونے لگا۔ لوگ اس کی کہانیاں سننے لگے۔ اس کی آواز میں سچائی اور الفاظ میں ہمت تھی۔ جلد ہی اس نے 1.5 لاکھ روپے کمائے اور پہلی بار اپنے خواب کو حقیقت بنتا دیکھا۔ اب روشنی صرف اپنی بھانجیوں کی پرورش نہیں کر رہی تھی بلکہ ان کے خواب پورے کر رہی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا اگر سچی ہو تو قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت نے اسے رلایا بھی، آزمایا بھی، مگر اس کے صبر اور ایمان نے ہر زخم کو روشنی میں بدل دیا۔ تو دوستو، ہم نے روشنی کی کہانی جانی اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، صبر اور یقین کے ساتھ کیا گیا کام کبھی ضائع نہیں جاتا۔